بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سلی پوائنٹ کی خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آج آپ سے بات کریں گے ملک میں اس وقت جو مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں جو خبریں چل رہی ہیں آٹے کے بحران کے حوالے سے اور آٹے کی قیمت کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بات ہوگی کہ کیا واقعی ملک میں کسی قسم کا کوئی آٹے کا بحران ہے، اور اگر بحران موجود ہے تو یہ کس لیے پیدا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو مزید چیزیں کہ آج جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری، انہوں نے پی ایم نے کوئی خط لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ جو صوبائی فنڈ ہیں وہ پراپر جو ہے وزراء کو منتقل نہیں کیے جا رہے، اور کسی قسم کی کوئی جو کارکردگی ہے وہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے نہیں دکھائی جا سکی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا اشارہ صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف نہیں بلکہ جو چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اور جو صوابدیدی فنڈ کا اختیار ہے وہ جو ہے اس کا حق ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ عمران مختار صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی خبریں جو ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی ہیں اخبارات میں کہ ملک میں جو ہے وہ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ملک میں کوئی آٹے کا بحران ہے، اگر ہے تو یہ کیوں پیدا ہوا، اور اس بحران کو کیٹر کرنے کے لیے کیا وفاقی حکومت کا کوئی رول ہے، یا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کریں۔ بالکل 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ساری چیزیں تو صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہے، ڈیولیشن ہو چکی ہے، اور یہ صوبوں کا کام ہے کہ اس کو انفلیشن کو روکیں اور اس طرح کی جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز کو کنٹرول کریں۔ لیکن پنجاب میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری گورنمنٹ چلا رہے ہیں چیف سیکرٹری کے ذریعے۔ جو چیف سیکرٹری ہیں پنجاب کے اعظم سلیمان، وہ مختلف ڈویژنس کا اور ڈسٹرکٹس کا دورہ کر رہے ہیں اور ڈی سیز کو اور کمشنرز کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، لیکن جب تک جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیشہ ہوتی ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے وہ چیزیں اس طرح سے وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہ پھر اوپن مارکیٹ میں چیزیں وہ اپنے حساب سے جو ٹریڈرز ہیں جو انڈسٹریز ہیں اپنے ریٹ لگا رہے ہیں، اور وہ چیزوں کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کسی جگہ ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی کہ چیزوں کے ریٹس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ بڑھ رہے ہوں۔ آج آپ بازار جاتے ہیں تو کوئی اور قیمت ہوتی ہے، کل جاتے ہیں تو ایک دم سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو کب تک ہم اس بات کا ایج دیں گے اس حکومت کو کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ابھی اتنے تجربہ کار نہیں ہے، انہیں تجربہ حاصل ہو جائے گا؟ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی کی یہ جو لہر ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے؟ اس میں واقعی کوئی تجربے کی کمی ہے یا بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے؟ یہ بیوروکریسی کا تعاون کرنے کی تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں، کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے انہوں نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے، اور بیوروکریسی کسی بھی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ویلکم کرتی ہے اور اس کی ڈائریکشن کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ لیکن جب پولیٹیکل گورنمنٹ کی خود ہی اپنی وہ ویک پوزیشن پہ ہوگی تو وہ پھر بیوروکریسی کو اس طرح سے ڈائریکشن پاس نہیں کر پاتی، اور وہ چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک تو ظاہر وہ ڈالر کا ایشو تو تھا جس کی وجہ سے انفلیشن ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ڈیلی بیسس پہ جو مینوپولیٹڈ مہنگائی ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہم اس لیے ایج نہیں دے سکتے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں کہ چلیں ان کے پہلے 6 منتھس کا ایک گریس پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اب ان کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، لیکن ان کی کوئی ڈائریکشن کسی بھی شعبے میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، پولیس ریفارمس میں یا گورننس میں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی جو کسی بھی اچھی گورنمنٹ کے لیے ہونی چاہیے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ناظرین اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ مہنگائی ملک میں جو ہے وہ ٹریڈرز کر رہے ہیں اور شاید اس کی براس جو ذمہ دار ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو گورننس کے ایشو ہیں ان کے اوپر بھی تو گورنمنٹ نے چیک رکھنا ہے کہ آیا اگر آج اگر ایک چیز کی قیمت 10 روپے ہے تو کل ایک دم سے کیسے دوبارہ 15 روپے ہو جاتی ہے، یا صرف میڈیا میں ہی ان چیزوں کا شور ہے، پریکٹیکلی زمین کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں موجود بھی ہیں گراؤنڈ کے اندر کہ نہیں۔ کرامت مغل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ملک میں یہ جو میڈیا کے اوپر یا اخبارات میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک میں آٹے کا بحران موجود ہے؟ نہیں جی، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، نہ متفق ہوں۔ میرے خیال میں میڈیا کے پاس اس وقت خبروں کا فقدان ہے۔ دیکھیں پاکستان میں یا صوبوں میں جو ہوتی ہیں فلور ملز ایسوسی ایشن، وہ ان پرائسز کو کنٹرول کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں۔ آج میڈیا میں یہ چینلز پہ جو ایک خبر چلی جو پاکستان کے سب سے بڑے چینل نے سٹارٹ کی تھی، پھر دوسروں نے فالو کرنا شروع کر دی، کہ کوئی آٹا چکی ایسوسی ایشنز لاہور کی ایک ہے، اس کے کوئی سپروائزر ہیں، انہوں نے کہہ دیا جی کہ دیکھیں گندم کی قیمت اگر 250 روپیہ بڑھی ہے تو ہم نے 2 روپیہ کلو جو ہے نا وہ بڑھا دی ہے۔ تو پرائسز کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہتر گورننس کے ذریعے پرائسز کو کنٹرول کریں۔ جہاں تک آٹے کی قیمت کی بات ہے کہ بڑی ہے کہ نہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ آٹا چکی ایسوسی ایشن میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایسی کوئی ایسوسی ایشن بھی ہے۔ پہلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے فلور ملز ایسوسی ایشنز جو ہیں ہمیشہ ان پر یہ بلیم جاتا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے آٹا مہنگا کر دیا، غریب پر یہ بوجھ ڈال دیا، وہ بوجھ ڈال دیا۔
لیکن آج ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ آٹا جو ہے وہ فلور ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے مہنگا کیا گیا. ناظرین، کسی بھی ملک کے اندر جو بیسک اشیاء ہوتی ہیں، کھانے پینے کی جو ضروریات ہوتی ہیں، ان کی جو کمیونٹیز کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں. اور کسی بھی جمہوری ملک کے اندر یہ کہتے ہیں، پاکستان میں تو خیر اس کی مثال بھی موجود ہے کہ 90s میں جب میاں صاحب کی حکومت کے خلاف جب حالات جو ہے وہ خراب ہوئے تو سب سے پہلے اخبارات میں اس قسم کی خبریں لگیں کہ شیر آٹا کھا گیا. تو آج بھی جب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ تمام تر بحرانوں سے نکل چکی ہے، جو ہے وہ آرمی ترمیمی بل بھی پاس ہو گیا، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں، یہ بھی ایک تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، جو ہے وہ مدت ملازمت میں اضافہ بھی کر دیا گیا. لیکن اس کے باوجود یہ جو عوامی ایشوز ہیں یہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کسی قسم کی گورننس کی کمی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے ایک یہ اعلان کیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ملک میں لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے اسے مضبوط بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے جو ہے وہ لوکل باڈیز کے انتخابات نہیں ہو پائے ملک میں، اور نہ ہی اس حوالے سے قانون سازی میں کوئی تیزی جو ہے نظر آ رہی ہے. عمران مختار صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ اس چیز پہ فوکس کرتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے، لیکن اپنے پہلے 1.5 سال میں وہ ابھی تک اس سسٹم کو نہ صرف انسٹال کرنے میں ناکام رہے ہیں بلکہ اس طرف کو بہتر پیش رفت، پازیٹیو پیش رفت بھی نظر نہیں آ رہی. ایک طرف تو اس گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں فیڈرل منسٹر فواد چودھری، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فنڈز ہی ڈسٹرکٹس کو مل رہے ہیں، اور وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ چیف منسٹر کو کہیں کہ فنڈز دیں تاکہ وہ ان کے متعلقہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ان کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو سارے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یہ لوکل باڈیز کو جانے چاہیے، اور یہ پہلے لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہیں، ان کو سارے فنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ وہ کام جو ڈیولپمنٹ اسکیمز کے وہ کام کرتی ہیں. تو اس لیے اس میں بھی ان کی کوئی نہ ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اور لگ یہی رہا ہے. ویسے ان کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، اور اگر اگلے 1 سال تک نہیں لگ رہا کہ لوکل باڈی سسٹم کو انسٹال کر سکیں گے، اور اگر نہ کر سکیں تو پھر اس کے بعد تو ویسے ہی جو نیکسٹ جنرل الیکشن ہے وہ قریب آ جائے گا، تو اس کی وہ اس طرح سے جو اہمیت وہ نہیں رہے گی. اچھا کرام بول صاحب، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، اپوزیشن جماعتوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے حل کر لیے، مسئلہ کشمیر بھی انہوں نے اٹھا لیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ترمیمی بل پاس ہونا تھا وہ بھی ہو گیا. اپوزیشن جو ہے وہ لائنوں میں لگی ہے، اس کی اپنی مشکلات ہیں، ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، اور جس کو یہ کہا جائے کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے حکومت کے لیے. لیکن اس کے باوجود عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ گورننس جو ہے وہ کیوں غائب نظر آتی ہے؟ جہاں تک اس سوال کا جواب ہے، میرے خیال میں یہ پوری کی پوری حکومت جو ہے نا صرف پروجیکشن جو ہے باتوں کی حد تک ہے. پریکٹیکلی بالکل ابھی تک ایسا کچھ 1.5 سال میں آپ کو نمایاں کو فرق نظر نہیں آیا. عمران خان سرٹن لوگوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، سرٹن انفارمیشن کے اندر گرے ہوئے ہیں. جیسے ان کے بار بار کنٹروورسیز آپ کو سامنے آتی ہیں. مجھے پٹرول کی قیمت کا پتہ ٹی وی سے چلا، مجھے یہ بات اپنی بیوی سے سنی. تو میرے خیال میں ان تک نہ صحیح مسائل کی آگاہی ہے، نہ ہی ان کا کوئی سلوشن ہے. لیکن پروجیکشن ان کی حکومت کی جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کچھ حد تک میڈیا میں دیکھ لیں کہ سب اچھا ہی اچھا ہے، سب بہتر ہو رہا ہے. 1.5 سال سے آپ سن رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے معیشت کو بہتر کر رہے ہیں، ہمیں پرانی حکومت سے یہ ورثے میں ملا، یہ ورثے میں ملا. ابھی تک پوری کی پوری حکومت جو ہے ان کی صرف بلیم گیم پر چل رہی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا، ہمیں جو ہے ورثے میں یہ ملا. جب آپ الیکشن لڑنے آتے ہیں، آپ ایک پورا مینیفیسٹو بناتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے سوشل ایشوز آپ کو آلریڈی پتہ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو پچھلی حکومت جو نہیں کر سکی وہ ہم آ کے اب عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کریں گے. لیکن میرے خیال میں جہاں تک میرا خیال ہے، عمران خان ابھی 1.5 سال کے اندر بالکل ناکام ہے. یہ عمران خان جو ہے بہت ہی اچھے اپوزیشن لیڈر تو ثابت ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اچھے حکمران ثابت نہیں ہو سکے، کیونکہ عوام کے لیے ابھی تک ان کی جو قابل قدر 1-2 چیزیں ابھی پہلی دفعہ انہوں نے کی ہیں وہ ہیں شیلٹر ہومز، فوڈ فری، اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن جسے ریلیف کہا جاتا ہے عوام کے لیے، ایکول جو ہے جسٹس کا، وہ ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا. عوام کے لیے کوئی دیکھیں، پچھلی حکومتوں نے کچھ کیا، انفراسٹرکچر بہتر کیا پاکستان میں. آپ نے روڈز بنا دی، آپ نے کچھ ہاسپٹل بنائے، کچھ یونیورسٹیز بنائیں. عمران خان نے ابھی صرف اعلانات کیے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس ختم کروں گا، یہاں یونیورسٹی بناؤں گا. کچھ نہیں ہوا. کوئی ایک ہاسپٹل دیکھ لیں گے وہ ابھی آ کے حکومت نے کچھ بہتر کیا.
کوئی ایک مثال اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو بتا دیں. اسلام آباد میں 2 بڑے ہاسپٹل ہیں, ایک پولی کلینک اور دوسرا پیمز. ان میں دیکھنے کی سہولتیں کیا ہیں, ان کی کیپیسٹی کیا ہے, کہ کیپیسٹی ان کی بڑھائی گئی ہے؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک میڈیا کے لیے فنکشن آرگنائز کر کے وہاں آپ 100 200 300 1000 بندے کو جمع کرتے ہیں اور واہ واہ کر کے تالیاں بجوا کے چلے جاتے ہیں اور اچھی تقریر کر کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا, لیکن عام آدمی تک ابھی تک اس حکومت نے کوئی ریلیف نہیں پہنچایا. ناظرین, ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کا خلاصہ یہ ہے, ہماری آج کی ڈبیٹ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک میں جو عام بندے کے مسائل ہیں, جو ہیلتھ کے ایشو ہیں, جو ایجوکیشن کے ایشو ہیں, جو گورننس کے ایشو ہیں, وہ اسی صورت میں حل ہوں گے جب جو آپ کے ہاں اختیارات ہیں ان کی نچلی سطح پر منتقلی ممکن ہو پائے گی. بدقسمتی سے عمران خان حکومت کے تمام تر اعلانات کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا, اور یہی جو ہے وہ ہم نے آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں بتانے کی کوشش کی. ناظرین, سلی پوائنٹ کو آپ لائک کیجئے, سلی پوائنٹ کو دیکھیے, سلی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے, کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اگلا پروگرام ہے وہ کس ٹاپک پہ اوپر ہونا چاہیے. سو پلیز بی سلی اینڈ کیپ واچنگ سلی پوائنٹ.